کون سی بیٹی؟ ماموں کی بیٹی. لاڈلی بیٹی وہ بعد میں بنتی ہے، پہلے وہ ماموں کی بیٹی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ماموں کی بیٹی کا حوالہ میں نے کل پڑھا ہے. کس کس کو یاد ہے کہ میں نے ماموں کی بیٹی کا حوالہ پڑھا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ گڈ، ویری گڈ. ماموں کی بیٹی کا حوالہ بتائیں، ماموں کا نام بتائیں. کس ماموں کا میں نے، شکائنہ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. کس ماموں کا میں نے نام لیا؟ اونچی آواز، کھڑی ہو. شاباش، بیٹھ. آمین. تو لابن ماموں اور بھانجا کون ہے؟ یعقوب. ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا. یعقوب جو ہے وہ بھانجا ہے اور ماموں کون ہے؟ لابن. تو میں نے کہا تھا کہ جن کے بپتسمے نہیں ہوئے، جن کے بپتسمے نہیں ہوئے، سمجھ لیں شیطان ان کا ماموں ہے. شیطان کیا ہے؟ شیطان ان سب کا ماموں ہے جن کے بپتسمے نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے خدا کو، اپنے باپ کو، اپنی پیدائش کو نہیں سمجھا. ریاکار ہو گئے، مکر گئے، اپنے باپ کا انکار کر دیا. کس کے پیچھے لگ کے؟ ماموں کے پیچھے لگ کے. دنیا داری، دنیا داری ان کی ماں ہے. دنیا داری کے رنگ، جنہوں نے دنیا داری کے رنگوں نے تو ان کو پیدا کیا. وہ کسبی جس کا ذکر ہے مکاشفے کی کتاب، پانیوں پہ بیٹھی، وہ دنیا داری ہے. ایکچولی وہ روحانیت نہیں ہے، وہ دینداری نہیں ہے، دنیا داری. سمجھ لیں شیطان کی بہن ہے. سر تو جو آیت ہے اس پہ میں نے کل توجہ کروائی تھی، اس کی تہ میں جائیں گے. جیسی ماں ویسی، جیسی ماں ویسی. اب مجھے بتائیں، ہم کہہ رہے جیسی ماں ویسی بیٹی، تو ماں کہاں سے آئی ہے؟ ماموں کے گھر سے. کہاں سے آئی ہے؟ آپ سمجھ رہے کہاں سے آ رہی ہے خرابی؟ وہ ماموں کے گھر سے خرابی آ رہی ہے، کیونکہ جیسی ماں ویسی. تو ماں کہاں رہی، کہاں پیدا ہوئی؟ ماموں کے گھر میں، یعنی نانے کے گھر میں. تو وہ نانے کے گھر سے اور ماموں کے گھر سے خرابی آتی ہے. جب ماں خراب ہوگی تو بیٹی بھی خراب ہوگی. تو جڑ دیکھ لیں کدھر جا رہی ہے. اور یہ بائبل میں حوالہ اسی لیے دیا گیا ہے، سکھانے کے لیے کہ وہ اپنے ماموں کے گھر سے فرار ہو گیا. آخر کار 20 سال بعد بھی ماموں نے اس کے ساتھ بے انصافی کی. 20 سال اپنے ماموں کی خدمت کی، اور کس کی خاطر کی ہے؟ ماموں کی بیٹی کی خاطر. اسی لیے ٹائٹل آج کا کیا ہے؟ ماموں کی بیٹی. ماموں کی بیٹی. جس ماموں کی بیٹی کے لیے اس نے اتنے سال خدمت کی، وہ ماموں کی بیٹی تو مل گئی اس کو، پر ساتھ میں ماموں فری میں مل گیا. ماموں کی بیٹیوں کے لیے اس نے بڑی جو ہے نا جدوجہد کی، مشقت کی، محنت کی، پر اس کو پتہ نہیں تھا کہ ماموں جو ہے نا شرارتی ہے، دنیا دار ہے، بتوں کو مانتا ہے. ماموں یعقوب کو یہ پتہ نہیں تھا. اس کی ماں نے کہا جا میرے بھائی کے گھر بھاگ جا جب تک تیرے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو وہ بھاگ گیا، پر اسے کیا پتا تھا کہ آگے یہ ہونا ہے. 20 سالوں میں ماموں نے 10 دفعہ اس کی سیلری تبدیل کی ہے. پہلے سیلری کچھ، پھر سیلری کچھ، پھر سیلری کچھ، یعنی اتنی بے انصافی. اور جو کچھ شرطیں ماموں نے رکھی ہے نا، لابن نے، یعقوب نے مانی، پھر بھی اس کا دل نہیں بھرا. اور یعقوب نے ماموں کی بیٹی کی خاطر ظلم سہا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یعقوب کو نہیں سہنا چاہیے، کنارہ کرنا چاہیے ایسے ماموں سے.
جو ماموں خدا کے ساتھ نہیں چلتا وہ میں نے کہا کچا چبا جائے گا، تو میں نے کہا ہے صاف صاف پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. اور میں نے ایسے ماموں دیکھے ہیں، میری والدہ گواہ ہے سر. میرے والد کے جو ماموں تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا. دنیا دار، انتہائی دنیا داری ان کے اندر بھری ہوئی تھی. شیطان سمجھ لے ان کے اندر کام کرتا. کسی کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے اپنے گھر کی بات. آمین. تو وہ یہی کرتے آئے، انسلٹ، جھگڑے، تفرقے. سر. تو جو روحانی ہوگا، جو روحانی ماموں ہے خدا کے ساتھ چلنے والا ماموں، وہ تو بھائی سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ یسوع سے ڈرتا ہے. آمین. وہ ماں سے بڑھ کر ہے. جو شخص خداوند یسوع کے ساتھ صحیح چلتا ہے، خدا کے ساتھ لائق طور پر چلتا ہے، وہ رشتے ناتوں سے بڑھ کر ہے. اس کے لیے رشتے ناتے جو ہیں وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے. وہ یسوع سے ڈرتا ہے. اور جو نہیں ڈرتا وہ شیطان ہے. لکھ لیں، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ ماموں ہے، چاہے وہ چاچو ہے، چاہے کوئی ہے، وہ آپ کا سگا نہیں. مت رشتہ داریوں کے جو ہے نا وہ دھوکے میں آئے. یہ دھوکہ ہے شیطان. آسمانوں پہ کوئی ماموں نہیں ہوگا، کوئی چاچا نہیں ہوگا، آسمانوں پہ کوئی بیوی نہیں ہوگی. آسمانوں پہ صرف کون ہے؟ یسوع مسیح. آمین. ہاللویا. آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کا باپ بھی ہے، آپ کا سب کچھ. اور یہاں پہ پڑھتے ہیں ذرا ماموں نے کیا کیا سر. اپنے بھانجے کے ساتھ. جنہوں نے کل نہیں سنا ان کے لیے میں چند تھوڑا سا پیچھے سے لے کے آؤں گا کہ بپتسمہ سمجھ لیں جو لیں گے نا. ابھی چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے کل آنا تھا بپتسمے کے لیے پر نہیں آ سکے. پر آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ جب وہ بپتسمہ لیں گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے ان کو اپنے ماموں کے گھر سے بھاگنا ہے، یعنی شیطان کے گھر سے بھاگنا ہے. اور یہاں پہ کون بھاگ رہا ہے اپنے ماموں کے گھر سے؟ یعقوب. یعقوب اپنے ماموں کے گھر سے بھاگنے لگا. حوالہ نکال لیں، پیدائش 31 باب. اس کی پہلی آیت. آمین. اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا، ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت. اب یعقوب نے کیا کیا ہے؟ یعقوب نے ماموں کے بیٹوں کی باتیں سن لی ہیں. کیا سنا ہے اس نے؟ کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا. رشتہ داری کے اندر جب آپ بزنس کاروبار کریں گے نا تو یہ حال ہوگا. بیک فائر. وہ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے کل کو کام آپ سے سیکھ کے. حالانکہ یعقوب نے ان کا بھلا کیا ہے، اس کے باپ کا فائدہ کیا ہے. پر بچے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے باپ سے اس نے سب کچھ چھین لیا. الٹا. تو جس لڑکی کی میں کل بات بتا رہا تھا، وہ بیٹی نے حالانکہ شادی شدہ تھی اور وقت ایسا تھا اس کے اوپر کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے پیسے نہیں سر. پر اب وہ 150 بندے کی دفتر کو چلا رہی. 12 کروڑ منہ سے کہنا ہے، 12 کروڑ مہینے کا کما. آمین. 12 کروڑ کما رہی ہے اور وہی کام کرتی ہے جو یہاں پہ بیٹیوں کو ہم سکھا رہے ہیں. ہاللویا. آمین سر. تو اس بیٹی نے بھی یہ گواہی شیئر کی ہے. خالی بائبل کی بات نہیں ہے، پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں. بائبل کو جہاں بھی آپ پرکھیں گے نا یہ پوری اترے گی. بائبل تایا ہوا کلام ہے، ہاللویا. یہ غلط نہیں ہو سکتا. جو مرضی اس کو پرکھ لے. آمین سر. ایسا ہی. دنیا کا کوئی شخص آ کے اس کو کہے کہ میں نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا نہیں کر سکتا. یہ پرکھا ہوا ہے پہلے، ہاللویا. یہ تجربے ہیں، غلط نہیں ہو سکتا. آمین سر. یعقوب نے بھلا کیا ہے پر اس کے رشتہ داروں نے کیا کیا ہے؟ اس کے ساتھ بے وفائی کی، غلط کیا. تو یہی ہوگا اگر آپ رشتہ داری کو بزنس میں انٹر کریں گے تو یہ ہوگا. میرے ساتھ بھی یہ ہو چکا سر.
میرا پرسنل تجربہ. اور اس بیٹی نے بھی جو آپ 12 کروڑ کما رہی ہے اس نے بھی یہ کہا کہ رشتہ داروں کو اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ایک تو وہ کام نہیں کریں گے صحیح طریقے سے, نخرے دکھائیں گے, اور دوسرا وہ جب سیکھ جائیں گے تو آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے. لکھ لیں. ایسے ہی سر, ایسے ہی. تو اسی لیے بی ویری کیئرفل جب آپ بزنس کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس کو اپنے کاروبار میں انٹر کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا, سوچ سمجھ. اور کلیسیا کا بھی یہی حال ہے. کلیسیا بھی خاندان ہے. اگر آپ نے کلیسیا میں کسی کو انٹر کر لیا تو وہ بھی یہی کرے گا. اور جو بچیوں کو ہم سکھا رہے ہیں یہ میں اسی لیے ان کو پہلے ہی بتا رہا ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو کام سکھایا جا رہا ہے وہ اس سے ذرا الرٹ ہو جائے کہ ابلیس ان کے پاس آئے گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے, جیسے یسوع مسیح کے پاس چلا گیا, کسی کو نہیں چھوڑتا کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر کو کہ روٹی بن جائے. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو میں ساری شان و شوکت تجھے دیتا ہوں, مجھے سجدہ کر. یہ آزمائشیں یسوع مسیح نے بھی صحیح ہے. پر میری دعا ہے کہ جو یہاں پہ بیٹیاں سیکھ رہی ہیں کام, مسا کدھر ہے تو شکائنا, یہ بیٹیاں اس طریقے سے سیکھیں کہ یسوع مسیح کبھی ناخوش نہ ہو. آمین. یسوع مسیح نے اپنا فائدہ نہیں چاہا بلکہ اپنے آپ کو باپ کے حوالے کر دیا. جو کچھ باپ کہتا رہا وہ کرتا رہا, حالانکہ وہ خدا کی صورت پہ ہے, پر کیا کیا ہے, اپنے آپ کو خادم کی صورت دی. گھمنڈ میں نہیں آیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو جو چاہوں میں کر دوں. یہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں جو کلیسیا یا امپلائی یا خاندان کے بچے, یہاں پہ وہ ٹھوکر کھاتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ زندگی کی شیخی میں وہ بچ نہیں سکے. آمین سر. اگر زندگی میں کوئی شیخی کرے گا, کوئی ہو, چاہے بادشاہ ہو, چاہے عام شخص ہو, چاہے بزنس مین ہو, چاہے پاسٹر ہو, چاہے شاگرد ہو, چاہے عام ایماندار ہو, خدا کو زندگی کی شیخی پسند نہیں ہے. آمین. اور یعقوب کے ماموں کے بیٹے یہ دیکھ لے کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ یعقوب نے کیا کیا ہے, 20 سال ان کی خدمت کی ہے, ایسے سر. اس کے باپ کی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں, پر ماموں کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں, جی انہوں نے ہمارے باپ کا چھین لیا سارا, جو احسان ہے اس کو نہیں کہتے. تو یہی حال جو ہے وہ ہوتا ہے اگر ٹیچ نہ کیا جائے. اس لیے پہلے ٹیچ کرنا ضروری ہے. آمین. اور میں آسمان سے شیئر کر رہا تھا جو میں نے بزنس میں سیکھا ہے کہ ہر بندے کی ریپلیسمنٹ بنائیں. کل کو کوئی جاتا ہے تو جائے, آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. یسوع مسیح نے صاف کہہ دیا. جب 70 شاگرد جو تھے نا, ان میں سے کئیوں نے کہا یہ تو بہت سخت کلام ہے, ہم اتنا سخت کلام کیسے سنیں, اور وہ چلے گئے یسوع مسیح کو چھوڑ. تو یسوع مسیح نے 12 کو بھی کہا کہ اگر تم میں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. میرا کلام ایسے ہی ہے. آمین. ہاللویا. یہ سخت ہی ہے, یہ نرم نہیں ہوگا تمہارے لیے. آمین سر. تو یہی ہے کہ وہ اگر میری زیوا کے لیے وہی قانون ہے تو سب کے لیے وہی ہے, مساج کرنے کے لیے بھی وہی ہے. ہاللویا. ریپلیسمنٹ پہلے, یہ نہیں کہ اب الیکٹریشین نہیں آیا تو کام نہیں ہوگا. یہ آسما کو میں بتا رہا ہوں. سر. دروازے پہ ویلڈر نہیں آیا تو کام نہیں ہوگا. ایسے نہیں, کسی پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے زندگی میں. لکھ لیں آپ, نہ بزنس میں نہ خدمت میں. اور جو بھروسہ کرے گا, آپ میں سے بے شمار لوگ, میں کہوں گا یا سب کو میں کہہ لوں, آپ میں سے سب اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں آپ نے دھوکہ کھایا. جب آپ نے اعتبار کیا آپ کو دھوکہ ملا, نہیں ملا ہوگا تو شاید میں کہہ سکتا ہوں نہ ملا ہو کسی کو دھوکہ. مجھے تو دھوکہ ملا ہے, بزنس میں, خاندان میں, خدمت میں, ہر جگہ. ماموں نے نہیں چھوڑا. شیطان جو دنیا داری کا ماموں ہے وہ اسی وقت آ جائے گا, 1 منٹ میں. وہ تو تیار کھڑا ہے.
دبکا بیٹھا ہے، انتظار میں گھات لگائی ہاتھ لگائے. آمین سر. ہاللویا. کہ ادھر سے ذرا سا جو ہے نا وہ ہٹے اور میں حملہ کروں. پرسوں کی بات ہے، میں 6 بجے بہت تھک گیا تھا، میں نے یہاں پہ کتاب پڑھتا پڑھتا میں صوفے پہ لیٹ گیا اور میں بھول گیا کہ میں نے دروازہ بند کرنا ہے. اور پام اور یہ بندی ہوئی تھی، بلی اسی وقت اندر، تو 10 منٹ میں ایسے ہوا ہوں گا نیند، تو بلی اندر. پر دیکھو خدا نے مجھے اٹھا دیا، حالانکہ اتنی نیند اگر ساری رات نیند نہ لی ہو تو اٹھتا نہیں ہے بندہ، اور مجھے خدا نے اٹھا دی. کسی نے مجھے نہیں جو ہے نا ہلایا. سر کئی دفعہ مجھے بڑے الرٹ ملتے ہیں، یعنی ایسی مومنٹ ہوتی ہے کہ میرے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا، یعنی میں توقع نہیں کرتا کہ میرا بدن میرا ساتھ دے گا، پر دیتا. آمین. ہاللویا. یہ ہے خداوند کے فرشتے اور خدا کا روح جو آپ کو ہلا دیتا ہے. چل بھی اٹھ جا. آمین سر. تو بلی کی پھر دوڑ دیکھنے والے، تو بلی آپ کے گھر میں تبھی آئے گی جب آپ نے اس کو موقع دیا ہے. یعقوب کو نہیں چاہیے تھا، اگر اس کو پتا چل گیا تھا نا کہ اس کا ماموں اور اس کے بچے خراب ہیں تو ان کے ساتھ مت رہتا. 20 سال گزارنے کی ضرورت نہیں تھی. 1 یا 2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ. پر رزلٹ دیکھ لیں، 20 سال گزارنے کے بعد کیا رزلٹ نکلا، آپ رزلٹ پڑھتے. اور یعقوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے. منہ بگڑ جاتے ہیں لوگ. آپ کو منہ سے اندازہ ہو جائے گا، آپ کسی کے گھر پہ جائے کہ بندے کا منہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے آنے سے خوش ہے یا نہیں خوش. سر تو ایسے گھرانے میں مت جائیں جس کا منہ بگڑ جائے آپ کے جانے سے. یا وہ آپ کے گھرانے میں آپ یہ بات لکھ لیں، خدا سے ڈرنے والا شخص نا اس کا منہ نہیں بگڑتا، چاہے اس کا دشمن اس کے گھر میں آ جائے. آمین. ہاللویا. یہ میرا تجربہ ہے. ہاللویا سر. جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں منہ بگاڑتے. ہمارے پرانے گھر میں کلونی میں جو میرے والد صاحب کا جو گھر تھا سر وہاں پہ ہمارا پراپرٹی کا ایک میٹر تھا. تو وہ ابو کے ماموں ہی تھے جن کے ساتھ تھا، ماموں کے بچوں کے ساتھ. آمین سر. ماموں کے بچوں کے ساتھ پراپرٹی کا میٹر تھا. پر مجھے جب میرے پر بات ہے، یعنی والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی، بھائی کی بھی ڈیتھ ہوگی، بڑے بھائی کی، اب میرے پر بات ہے کہ میں کیا فیصلہ کروں. ہاللویا. اور میں نے وہ ماموں کے بچوں کو معاف کر دیا. میں نے کہا آمین سر. میں کیس وڈرا کرتا ہوں. ان کو بلایا، ماموں کے بچوں کو بلایا، میرے والد کے جو ماموں کے بچے ان کو بلایا گھر میں، اپنے گھر میں بٹھا کے ان کو کہا کہ اس وجہ سے نہیں معاف کر رہا کہ میں کیس نہیں لڑ سکتا، اس وجہ سے معاف کر رہا ہوں کہ بائبل کہتی ہے کہ کیا تم میں ایک بھی عقل مند نہیں ہے آمین. جو مسیحوں کا فیصلہ کر سکے. تم عدالتوں میں جاتے، وہ بھی بے ایمانوں فیصلے کے لیے، ایک بھی نہیں ہے. تو میرا لہذا فیصلہ یہ ہے کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، یہ کیس میں ختم کرتا ہوں. ہاللویا. آمین. اور یسوع کی خاطر ہاللویا. دوبارہ یہ کیس ہماری نسل میں بھی کوئی نہیں اوپن کرے گا. لکھوا لے، آمین سر. ختم کر دی. حالانکہ ہمارے بڑے پیسے، لاکھوں روپیہ وہاں پہ خرچ ہوا ہوا. خدا کے لوگ بدلہ نہیں لیتے، خدا کے لوگ منہ نہیں بگاڑتے. اگر واقعی وہ خدا کے لوگ جہاں پہ ان کو خرابی نظر بھی آئے گی تو وہ محبت سے، ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے. یعقوب نے پھر بھی بھلائی ہی چاہیے، اپنے ماموں کو نقصان نہیں کیا. آمین سر. آگے پڑھتے ہیں. خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے جی. خداوند جب کہے تو موو، خداوند جب کہے تو رک جائے، وہ کہے تو چل پڑے. یہ نہیں کہ آپ نے نقصان اٹھانا اپنا. آگے بڑھتے ہیں. تب یعقوب نے راحیل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا اور ان سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ ہے. آمین. آمین. اب اس نے دیکھو کتنی خوبصورت بات کی. یعقوب نے کہا کہ تمہارے باپ کا منہ بگڑا ہوا ہے پر میرے باپ کا منہ ٹھیک ہے. ہاللویا. پر کون سا باپ؟ حقیقی باپ، یعنی یہوہ خدا، وہ میرے ساتھ ہے. اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا.
میں کہتا ہوں لکھ لیں، آپ کے جتنے بھی دشمن ارد گرد کیوں نہ ہوں، ہر خاندان میں سیاست ہوتی ہے، ہر خاندان میں سر پیٹھ پیچھے بات کرنے والے ہوتے ہیں. یہ خالی آپ کا ایک خاندان نہیں ہے کہ اس میں آپ کے خلاف جو ہے نا باتیں ہو رہی ہوں، ہر خاندان میں ہوتی ہے. یہ دنیا داری میں کہہ رہا ہوں شیطان ہے، شیطانیت ہے یہ دنیا داری، شیطان کی بہن کہہ لیں. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں جو دنیا میں چلتے ہیں وہ شیطان کا ماموں ہے، کیونکہ وہ ایک خاندان ہے ان کا دنیا داری کا، وہ باز نہیں آ سکتے، وہ چھوڑیں گے نہیں آپ. داؤد بادشاہ کہتا ہے اے خدا اگر تو میرے ساتھ نہ ہوتا تو یہ دنیا کے لوگ مجھے کچا چبا جاتے. ایسے لکھا ہے زبور. آمین سر. اگر خدا آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ ایک منٹ نہیں یہاں پہ گزار سکتے. دنیا تو آپ کو چھوڑے گی نہیں. یہی یعقوب کے ساتھ ہو رہا ہے. چھٹی آیت آسما کے ساتھ مل کے پڑھیں. ہاللویا. تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقبول گھر تمہارے باپ کی خدمت کی. ہاں دیکھ لیں اس نے عمر بھر ان کے باپ کی ماموں کی خدمت کی ہے، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا. 10 دفعہ دیکھ لیں سیلری چینج ہوئی، پر خدا نے یعقوب کی حفاظت کی، ماموں سے بچا کے رکھا. کئیوں کے ماموں اچھے ہو سکتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہی اچھے ہیں. میں آپ کو جو ڈفرنس بتا رہا ہوں، یہ کوئی ماموں کے خلاف تعلیم نہیں ہے، ہم ماموں کے خلاف نہیں ہیں. جن کے ماموں خدا کے ساتھ صحیح چلتے ہیں خدا ان کو برکت دے. وہ ماموں جو ہے باپ سے بڑھ کر ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے خدا کے ساتھ چلتا ہے. صحیح. اور جو ماموں خدا کے ساتھ نہیں چلتا وہ شیطان ہے. میں کہتا ہوں شیطان سے بھی آگے ہے. شیطان کو کم چلاکیاں آتی ہیں، وہ ماموں کو زیادہ نہیں ہے. میرا دنیا داری میں چلتا ہے. میں سوچتا تھا شیطان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں ایک قدم. شاید شیطان بھی وہ پلان نہ سوچ سکتا ہو. ایسا ایسا جواب دیتے ہیں میرا دماغ تنگ رہ جاتا ہے کہ اس نے جواب پہلے ہی بنایا ہوا تھا، پہلے سوچ کے رکھا ہوتا ہے جواب. شیطان کو ہو سکتا ہے جواب نہ آتا ہو، وہ بھی جواب سن کے حیران ہوتا ہو کہ یہ میرے سے بھی آگے ہیں. بھانجے جو ہے نا بھانجیاں اور شیطان کے بھی اگے. صحیح ہے. واپس آتے ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. 11ویں آیت سے. اور خدا کے فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا اے یعقوب. میں نے کہا میں حاضر. تب اس نے کہا اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ، سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں دھاری دھار چتلے اور کبرے ہیں، کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا. میں بیتیل کا خدا ہے جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی. بس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی ذات بوم کو لوٹ جا. تب راخل اور لیا نے اس سے جواب دیا کہ کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بخیرہ یا میراث ہے؟ اب دیکھ لیں راخل اور لیا جو ہے وہ ماموں کی بیٹیاں ہیں. آمین. یعقوب کے ماموں کی بیٹی. چونکہ ماموں ان کے ساتھ غلط کر رہا ہے، یعنی ان کا باپ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، تو وہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے رہی. پر یہاں پہ کیا کرتی بیٹی؟ یہاں پہ وہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ نہیں دیتی، کہتی میرے باپ جیسے تو باپ ہی کوئی نہیں، تو خراب ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کو غلط کرتی. اکثر میں نے یہی دیکھا ہے دنیا داری کی بیٹیوں کی، وہ اپنے باپ کو غلط نہیں ہونے دیں گے، اپنے ہسبینڈ کو غلط کریں گے، اپنے بھائیوں کو غلط نہیں ہونے دیں گے جو کہ غلط ہے. اور خدا یہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کر کیا رہی. اور یہاں پہ راخل اور لیا کو خدا برکت دے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو سچا تھا کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ ہمارا کوئی میراث ہماری نہیں ہے، یہاں سے موو کرتی ہیں تیرے ساتھ. کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا؟
کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا. یہ بیچنے والے کام اس نے کیا ہے نا. اس سے کام کرواتا رہا 20 سال. پہلے بڑی بیٹی کی شادی کر دی ہے, پھر چھوٹی کی ہے. تو یہ بیچنے والا کام ہے. اجرت یعنی اجرت کام کروا کے اس کو شرط رکھی ہے کہ اگر تو میری اتنے سال خدمت کرے گا تو میں ایک اور بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کر دوں. یہ سودا ہے نا, یہ ڈیل ہے. تو یہاں سے بیٹی کو نظر آ رہا ہے کہ میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے, اور یعقوب کو بھی پتا ہے کہ میرا ماموں کتنے خوبانی میں ہے. کیا اس کا معیار نظر آ رہا ہے. پر ہم کیا کرتے ہیں, ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں ماموں ہے. ماں بیچ میں سفارشی آ جاتی ہے. سفارشی پیدا نہیں ہونے دینے آپ بلا وجہ, نہ کسی کو طرفداری کرنے دینی. اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی. بس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا وہی کر. یہ وہ بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار ہوتی. کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا جو کچھ خدا نے تجھے کہا ہے وہی کر. اپنے دل کی بھی نہ سنی اور نہ بلا وجہ اپنے باپ کے خلاف جائیں. ہمارے باپ کے خلاف آگے پڑھتے ہیں. تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مال و اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا, یعنی وہ جانور جو اسے فران ارام میں اجرت میں ملے تھے, لے کر چلا تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے. اور لابن اپنی بھیڑوں کی کشم کترنے کو گیا ہوا تھا. یعنی باپ گھر پہ نہیں ہے, یعنی اس کا ماموں گھر پہ نہیں ہے اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا. تو راخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئے. اب یہاں پہ پوائنٹ آتا ہے کہ اگر اس کا ماموں خدا کے ساتھ نہیں چلتا تھا, اس وجہ سے ہی اس کی بیٹی کے اندر اپنے باپ کی غلط حرکتیں ہیں. وہ بت اپنے باپ کا بت اٹھا لائی اپنے ساتھ اور ہسبینڈ کو نہیں پتا. اس کا ماموں بتوں کی عبادت کرتا تھا, پرستش کرتا تھا, اور بیٹیوں کے اوپر بھی اثر اس کا آ رہا ہے. یا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی, اور ماں جس گھر سے آئی ہے اس گھر کا ماحول اثر کرے گا. جب آپ رشتہ کرنے جائیں تو ان باتوں کو دھیان میں رکھیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں اچھا بیٹی ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, اوکے, اتنا پڑھی ہے, جو ہے یہ بزنس کرتی ہے, یہ جاب کرتی ہے, اوکے. اس کی ماں کون ہے؟ بائبل تو یہاں تک ہمیں آگاہ کر رہی ہے کہ اس کا نانا کون ہے, یہ بھی ذرا چیک کر لیں. اس کا ماموں کون ہے, یہ بھی ذرا دیکھ سر, کیونکہ ماں وہاں پہ وہ جو ان کی والدہ ہے وہ وہاں پہ بڑی پڑی ہوئی ہے. وہ سارے ایٹریبیوٹس ہوں گے اس کے, وہ کوالٹیاں ہوں گی. تو دیکھ لیں وہ بت چوری کر کے لے آئی ہے اپنے باپ کو. تو باپ اگر بت نہ اپنے گھر میں رکھتا, یہ ہوا خدا کی پرستش کرتا, تو بت اس بیٹی کو ملنے ہی نہیں تھے. اس گھر میں بت تھے تو اٹھا کے لائیے نا. اب ہماری چھوٹی بیٹی 4 سال کی لتھیا, 4 سال کے بچے کے لیے اپنے پیرنٹس کو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, اور اس کو بتایا جائے کہ ہم عبادت پہ جا رہے ہیں, پریئر میٹنگ پہ جا رہے ہیں, اور وہ کہے اچھا جلدی آ جانا. یہ عادت اس کو کہاں سے ملی ہے؟ اس کو پتہ ہے یہ 4 سال یعنی 1 سال کا بچہ, 1.5 سال کا بچہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرا ماں کون ہے, میرا باپ کون ہے. 1.5 سال سے اس کو یہ روٹین ہے, یہ عادت ہے کہ ہم نے جانا ہے. جو گھر کا ماحول ہوگا وہی بچہ سیکھے. اور اگر گھر میں بتوں کی پرستش ہوگی تو بچوں پہ اثر آئے گا. مت کہیں کہ نہیں ہے. اور بت خالی یہ نہیں کہ بت جو مٹی والے, یہ بت یہ بھی ہے لالچ کا بت, آمین, چغل خوری کا بت, حسد کا بت, عیب جوئی کا بت, بے ایمانی کا بت, جھوٹ بولنے کا بت, من گڑت باتیں جو ہے نا بنانے کا بت. یہ بت ہیں سارے. خداوند کو ان سے نفرت ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ لالچ جو ہے وہ شیطان کی بیٹی کی طرح ہے. لالچ شیطان کی بیٹی کی طرح لالچ. لالچ جتنی بری عادتیں ہیں ساری شیطان کی صفات ہیں, اس کے بچوں کی طرح. جھوٹوں کا
باپ کون ہے؟ سر جتنی جھوٹی چیزیں ہیں نا اسی سے نکلی. جھوٹوں کا باپ بھی ہے, دنیا داروں کا ماموں ہے, اور جھوٹوں کا دیکھ لیں کیسے رشتے ہیں, بائبل بتا رہی ہے اس کے رشتے. تو بپتسمہ جو نہیں لیتے وہ شیطان کو اپنا ماموں کہتے ہیں, خود نہ مانے پر ہمیں پتہ ہے وہ کہتے ہیں. آمین. اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا کیونکہ اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی. سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلاد کی طرف کیا. یعنی جب وہ چوری نکلے گا نا, یعنی جس شخص کو ہم بپتسمہ دے دیتے ہیں, جب اس کو بپتسمہ دے دیتے ہیں تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جیسے اب اس کا ماموں اس کے پیچھے پڑ جائے گا, وہ کہتا ہے نہیں یہ تو میرا بھانجا ہے, اس کو ادھر دو واپس, اس کو کدھر لے کے جا رہے. پر اس کا تعلق اس کے ماموں کے ساتھ نہیں, شیطان کے ساتھ نہیں ہے. شیطان نے اس کے ساتھ ظلم ہی کیا ہے, جیسے یہاں پہ لابن نے کیا ہے یعقوب کے ساتھ. آپ نے دنیا داری کے جو سال آپ نے دنیا میں گزارے ہیں آپ کو پتہ ہے, کچھ حاصل ہے, کچھ ملا آپ کو. ماموں کے گھر سے کچھ نہیں ملے. جو دنیا دار ہو ایسے اور جو خدا سے ڈرنے والا ہو وہ اپنی جان بھی دے دے گا. آمین. ہاللویا. اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا. ٹھیک ہے جی, شیطان کو خبر مل جاتی ہے کہ آپ نے بپتسمہ لے لیا. تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر 7 منزل تک اس کا تعقب کیا. شیطان بھی اپنے بھائیوں کو لے آتا ہے, یعنی بزرگوں الٹی سیدھی حرکتوں کو, پرانی انسانیت, تاکہ ان لوگوں کو واپس کھینچ کے لاؤں. یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا. ٹھیک ہے جی, پکڑ لیا اس نے. اور رات کو خدا لابن ارامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا خبردار تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا. یہ دیکھ لیں کہ جب شیطان ان کے پیچھے پڑتا ہے جو بپتسمہ لے لیتے ہیں, جیسے یعقوب کے پیچھے لابن پڑا ہے اس کا ماموں, تو خدا رات کو کس کے خواب میں گیا ہے؟ ماموں کے خواب میں. کہ یعقوب کو نہ چھونا, یعقوب کا کچھ برا یا بھلا نہ کہنا. اسی طرح خدا شیطان کو روکتا ہے, ڈانٹتا ہے کہ پیچھے ہٹ جا, یہ میرے بیٹے کے خون خریدے ہیں, یہ میرے بچے, آمین. ان کا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. آمین. آمین سر. ہاللویا. اور لابن یعقوب کے برابر جا پہنچا اور یعقوب نے اپنے خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا. صحیح ہے جی. یعقوب نے کہاں اپنا خیمہ بنایا تھا؟ تو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ کا ڈیرا لگا لیا. تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلایا اور میری بیٹیوں کو بھی اسی طرح سے لے آیا, گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی. اب یہ دیکھیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, جو شخص اندر سے خراب ہوگا وہ آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے. کیا کرے گا؟ میٹھی میٹھی باتیں. جیسے ماموں کرتا ہے اکثر, سر ہر ایک کا ماموں ان سے پیار کرتا ہے, پر اس پیار میں مکر بھی ہو سکتا ہے, اس لیے بڑے الرٹ. تو اب اس کا ماموں اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا. تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا؟ مجھے کچھ بھی نہیں, مجھے کچھ کہا بھی نہیں, ورنہ میں تجھے خوشی خوشی طبلے اور بربط کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا. یہ دیکھ لیں جھوٹ کیسا بول رہا ہے. کہہ رہا میں تجھے خوشی خوشی جو ہے نا روانہ کرتا, طبلہ لے کے آتا, باجا لے کے آتا, تجھے خوشی سے اپنے ہاتھوں سے بھیجتا, تو کیوں چلا گیا؟ ایسا نہیں کرنا تھا. جھوٹ بولا, اور یہی شیطان کرتا. اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا. یہ تو نے بےہودہ کام کیا. آپ یہ دیکھیں, یہی شیطان ان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ بھئی تم کدھر جا رہے ہو, بپتسمے کے بعد تم سے عمل نہیں ہو رہا, یسوع کے پیچھے چلنا بڑا مشکل ہے. ایسی فلسفی ان کے دماغوں میں ڈالتا ہے کہ وہ یقین کر لیتے ہیں.
ہاں یار واقعی چلا تو نہیں جا رہا, مشکل ہے, صحیح کہہ رہے ہیں سر اور ادھر ہی پکڑا جا. یہ شیطان کی چالیں ان کو وہی پرانے حالاتوں میں لے کے جائے گا, پرانی عادتوں میں لے کے جائے گا, پرانے ماحول میں لے کے جائے گا, اور ایسے ایسے سوال ان کے ذہنوں میں ڈالے گا جس سے وہ بے دل ہو. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں یا جو استاد ہے جس کو اپنے ریوڑ کی اپنے گلے کی فکر ہے وہ بھی فیڈ کرے. اگر شیطان فیڈ کر رہا ہے تو آپ فیڈ نہیں کر سکتے. آپ بھی اپنے بچوں کو سکھائیں. آمین. اگر میرے بچے اور لوگوں کے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں تو بری عادتیں تو ان میں آ سکتی, میں ان کو روک تو نہیں سکتا, جنگل میں تو نہیں لے کے جا سکتا, پر میں ایک کام کر سکتا ہوں, ادھر سے وہ اپنا جو ہے نا فیڈ دیں, ادھر سے میں اپنی فیڈ دوں. جو زراور ہوگا وہ لے جائے گا. آمین. ہاللویا. ہم یہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھتا نہیں, ہمارا بچہ ہماری سنتا نہیں. بٹھاؤ گے تو بیٹھ جائے گا. کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ کو بٹھانا نہیں آتا. آپ اپنی ناکامی کو مجبوری کا نام دے دیتے. آپ ہارے ہوئے ہو خود سے کہ میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, میں اتنی محنت کیا اس پہ محنت کروں. سر پر میں نے دیکھا محنت کا رزلٹ آتا, ضرور ہی آتا. آمین. اگر آپ محنت کریں گے تو اس کا ہو ہی نہیں سکتا اجر نہ ملے. ہم اپنے بچوں پہ محنت کرنا چاہتے نہیں. ہم کہتے ہیں اچھا میں ڈیوٹی بھی کر کے آؤں, میں جو ہے نا وہ گھر کے خرچے بھی چلاؤں, سر باہر کے لوگوں کو بھی ڈیل کروں, خوشی کمی بھی میں دیکھوں. اچھا ان بچوں کو بھی میں سکھاؤں. ایسے میں انسان ہوں. ہم یہ سوچتے انسان نہیں بناتے کہ میں انسان ہوں, میں کیا ہوں, میں کیسے اتنے کام کروں. یہ ماں کا کام ہے, ہم ماں پہ ڈال دیتے, یہ ماں کا کام ہے. تو بعد میں وہی ماں جب ان کو تنگ کرتی ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں وہ غلطی ہو گئی, غلط شادی کر لی. پھر وہ اپنے فیصلے پہ چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو پھر نہیں ٹھیک کرتے, پچھتاوے پہ آ جاتے ہیں. پچھتانا نہیں ہے, ٹھیک کرنا ہے. کام بگڑ جائے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ پچھتاتے رہیں کہ چادر پھٹ گئی ہے بھائی اور اس کو سیے نا, سینا اس کو, آمین. اس کو ٹیچ کرنا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ جھوٹ ہے جو تمہارے ذہن میں. آمین. ایسا ماحول بنائے. آمین. بس چاند ایک آیتیں اور پڑھیں گے پھر اینڈ کرتے ہیں. ہاللویا. 29ویں آیت سے آسما پڑھے گا. مجھ میں اتنا مقبول ہے کہ تم کو دکھ دوں, لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار, تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا. آمین. آمین. یعنی وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ اس کے باپ کا خدا یعنی اسحاق کا خدا اس کے خواب میں آیا ہے, اس کے ماموں کے خواب میں. خیر اب تو چلا جا, خیر اب تو چلا آیا تو چلا آیا, کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے, لیکن میرے بت کیوں چرا لایا. آمین. آمین. اب دیکھیں آپ نے ماموں نے کیا سوال کیا ہے, یعقوب کے ماموں نے, لابن نے یہ سوال کیا ہے کہ تو چلا آیا تو چلا آیا, پر میرے بت کیوں لے کے آیا. شیطان بھی یہ سوال کرتا ہے آج ان سب سے. یہ لکھ لیں آمین. جو کہتے ہیں ہم یسوع کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے پر چل نہیں پاتے. سر انہوں نے کوئی نہ کوئی شیطان کی عادت اپنے اندر رکھی ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی بت چوری کیا ہوا ہے شیطان, ہاللویا. اسی لیے وہ نہیں پیچھا چھوڑتا. ہم سے کہتے ہیں جی دعا کریں دعا کریں, بھئی ہم تو دعا کر دیں گے پر اس کے پاس تو لائسنس ہے. چوری کی ہوا ہے آپ نے اس کی عادت کو. شیطان کی کوئی نہ کوئی بری عادت ان کے اندر ہوتی ہے جس وجہ سے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. اور یہاں پہ ماموں نے یہ سوال کیا ہے, بھائی تو چلایا تو چلایا پر میرا بت کیوں لے کے آیا, میرا بت واپس کر. وہ عادت آپ کے اندر اگر آئے گی تو شیطان پیچھے آئے گا. شیطان کی عادتوں کو بھی, یعنی خالی اس کے گھر کو نہیں چھوڑنا, اس کی عادتوں کو بھی چھوڑنا. آمین. سر دنیا داری کو خالی نہیں چھوڑنا, دنیا داری کی عادتوں کو بھی چھوڑنا. آمین. خالی توبہ نہیں کرنی, توبہ کے بعد
نیک کام بھی کرنے ہیں, راست بازی کے کام بھی کرنے ہیں. آمین. آمین سر. روحیں بھی بچا دیں. تو آگے بڑھتے 31 میں آئے. تب یعقوب نے لاban سے کہا, اس لیے کہ میں ڈرا کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبراً مجھ سے چھین نہ لے. اب یہ اکثر ایمان اب یعقوب نے یہ بہانہ بنایا جی کہ میں اس وجہ سے ڈر گیا تھا کہ کہیں تو بیٹیاں چھین نہ لے. دنیا دار جو جب تبدیل ہوتا ہے نا تو وہ شیطان سے ہمیں ڈرتا رہتا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ کسی کے گھر میں بدرو ہو تو میں تو وہاں پہ میرا دل نہیں کرتا, مجھے رات کو بدرو تنگ کرتی. ایک پاسٹر جو ہے وہ کسی کے گھر سے بدرو نکال کے آیا تو اگلے دن ہمارے ٹیچر کے پاس چلا گیا. اس نے کہا بھائی صاحب میں نے بدرو نکالی ہے پر مجھے رات کو جو ہے نا خود ڈر لگ رہا تھا. خود پاسٹر ہے, آمین. کسی کی بدرو نکال کے بعد میں خود بدرو سے ڈر رہا ہے. تو کیوں بلا وہ یہ یعقوب والا کام ہے کہ کہیں جو ہے نا مجھے ماموں جو ہے نا تنگ نہ کرے. تو ماموں تو تنگ کرے گا, ماموں سے گھبرانا نہیں ہے آپ, بلکہ فائٹ کرنی. آمین سر. جہاں آپ گھبرائیں گے وہاں پہ وہ آپ کو تنگ کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملے وہ جیتا نہیں بچے گا. تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے, کیونکہ یعقوب کو معلوم نہ تھا کہ راحل ان بتوں کو چرا لائی. اب یہ دیکھ لیں, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی بت کوئی چیز چوری کی نہیں ہے, پر اس کی بیوی نے چوری کی ہے. اس کی بیوی نے چوری ٹھیک ہے. یہی ہے. یعنی ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں. سر. اور شیطان جو کھڑا ہے نا دروازے پہ وہ مجھے بتا دے گا, پھپھو کو, پاسٹر کو, اسی وقت مامے اور پھپھو میں نا یہ چلتی ہے. پھپھو کو بتائے گا کہ یہ جو ہے نا کام میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, مجھے اس سے ٹینشن ہو رہی. آمین. تو وہ ایسے نہیں کوئی حرکت کی ہے اس وجہ سے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور پھپھو کو پتا ہوتا ہے کوئی حرکت ہوئی ہے, واقعی ہوئی ہے, اس وجہ سے تیری جان نہیں چھوڑتی. تو جو پھپھو کی سن لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, اور جو نہیں سنتے ان کے پیچھے ماموں پڑا رہتا ہے. جو پاسٹر کی سن لیں گے وہ بچ جائیں گے. آمین. ایسے ہی سر. کتنے یہاں پہ بیٹھے جن کے ماموں کے گھر میں ان کی شادی ہوئی ہے؟ آپ کے ماموں کے گھر میں شادی ہوئی ہے؟ بس ایک ہی ہے شادی. اور کتنے ایسے ہیں جن کی پھپھو کے گھر شادی ہوئی ہے؟ ویری گڈ, ویری گڈ. یعنی آپ کو صحیح تجربات ہو رہے ہیں. تو پاسٹر ہمیشہ پازیٹیو بات کرے گا. اکثر کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ چلے توجہ کریں ادھر. تو یہ ہر گھر کی کہانی ہے, اسی لیے اگر ماموں دنیا دار ہوگا تو اس سے بچ کے لیں, اور اگر وہ روحانی ہوگا تو وہ آپ کو یہ نہیں کہ پھپھو اگر پھپھو بھی اگر خدا کے ساتھ نہیں چلتی ہوگی تو وہ بھی آپ کو تنگ کرے گی. چاچا بھی ہو سکتا ہے, ماما بھی ہو سکتا ہے, کوئی رشتے دار ہو سکتا ہے, بھائی بھی سگا ہو سکتا ہے. بائبل تو ہمیں یہ سکھا رہی ہے بے بس بیٹی میں بیٹا بھی ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے جو خرابی کرے گا, سگا بیٹا. بیٹی بھی ہو سکتی ہے, خدا کے ساتھ نہیں چلتا وہ بیٹا بھی دیکھ لے آپ کا دشمن بن سکتا ہے. تو اس لیے خدا کے ساتھ جو چلتا ہے وہی آپ کا وفادار ہے, دوسرا نہیں. چنانچہ لاban یعقوب اور لیا دونوں لونیوں کے خیموں میں گیا, پر ان کو وہاں نہ پایا, تب وہ لیا کے خیمہ سے نکل کر راحل کے خیمہ میں داخل ہوا. اور راحل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجوا میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی.
تو لابن نے سارے خیموں میں ٹٹول کر دیکھ لیا اور ان کو نہ پایا. تب اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میری بزرگ تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی، کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے. سو اس نے ڈھونڈا پر وہ بت اس کو نہ ملا. یعنی دیکھ لیں کہ ماموں ڈھونڈ کے تھک گیا پر بت نہیں مل رہا. میں پہلے یہ بات کر رہا تھا کئی لوگ اتنے چلاک ہیں، اتنے ہوشیار ہیں کہ شیطان کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں. انتہا ہو جاتی ہے ہوشیاری کی، چلاکی کی. سر تو راخل نے اتنی سمارٹلی بت کو چوری کیا ہے، اتنی سمارٹلی چھپایا ہے کہ وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کا باپ پر اس کو مل نہیں رہا. اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی بری عادتیں جو روحانی اس کے میننگ ہے، ایسی بری باتیں، ایسی بری روشیں، سر برے کام ہوتے ہیں اور ڈال ہم دیتے ہیں ماموں پہ، شیطان پر خود ہم خراب ہوتے ہیں. اندر سے ہم نے خود چھپایا ہوتا ہے وہ گناہ چھوڑ دیں گے تو وہ چلا جائے گا شیطان. اس کو پتہ ہے خدا کی طاقت کا کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی اور یہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو میرا یہاں پہ بس نہیں چلنا. پر انسان ایسا، میں کہتا ہوں ایسی مخلوق بن جاتا ہے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب گناہ میں ہو. اور شیطان پہ الزام، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، شیطان ہمیں وہاں پہ نہیں گرا سکتا سر پر ہم ڈال شیطان پہ دیتے ہیں. یوسف کو دیکھ لیں، یوسف کے پاس روح القدس اس طرح سے نہیں تھا، یعنی جیسے رسولوں کے پاس اندر نہیں رہتا تھا، آتا تھا چلا جاتا تھا آمین. پر اندر نہیں تھا. پاک روح نازل نہیں ہوا تھا جیسے 120 کی جماعت پہ نازل ہوا، پر پاک روح نازل ہونے بغیر اس نے گناہ سے جو ہے وہ گناہ سے بچ گیا، گناہ نہیں کیا اس نے. تو اس کے پاس کون سی ایسی عقل تھی؟ شیطان کے چال سے، شیطان کے وار سے بچ گیا. ارد گرد سارے جادوگر ہیں، پورا شہر ہی جادوگروں کا. تو جب یوسف بچ سکتا ہے تو میرا ایمان ہے کوئی بھی ایماندار بچ سکتا ہے. ہم موقع خود دیتے ہیں شیطان کہ وہ ہماری لائف میں کام کرے. موقع مل نہیں سکتا. جب آپ کو خدا نے کلام دیا ہے، سمجھ دی ہے، اگر آپ کے اندر واقعی اپنی خدا کی پہچان ہوگی تو آپ اس کو گناہ آپ کی پلیٹ میں بھی ڈال کے دے تو آپ نہیں کریں گے. آمین. ہاللیلویا. اکثر لوگ بہانہ لگاتے ہیں، بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ جی میرے آگے یہ وہ شخص لے آیا تو اس لیے میں نے کھا لیا. بھائی آپ کو زبردستی لٹا کے تو نہیں اس نے کھلایا. سر آپ کے سامنے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز بھی آئے گی تو آپ کر لو گے. الزام لگانا ہے بس، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا. تو آخر اس کی آخری جو نچوڑ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو کوئی ماموں، کوئی چاچو، کوئی تایا، کوئی اور رشتہ آپ کو خراب نہیں کر سکتا. آمین. ہم خود خراب ہوتے ہیں. یعقوب کو یہ چاہیے تھا، یعقوب نے 20 سال محنت کیوں کی؟ نہ کر. نہیں تو وہ ماموں کی بیٹیوں کے علاوہ کیا اور بیٹیاں دنیا میں ادھر اسرائیل میں نہیں تھے. یہ اس نے خود اپنے لیے مصیبت کٹھی کی ہے. وہ یہ ہوئی کہاں سے شروع ہے؟ اس کی ماں سے. اس کی ماں نے کیوں دھوکے سے نہ برکت دلوائی ہے اپنے بچے کو؟ تو ماں کہاں سے آئی ہے؟ لابن کے گھر سے. یہ اس وجہ سے خرابی ہوتی ہے کہ جب ان کی ماں نے پیچھے خرابی کی، بیٹے کو گھر سے دور جانا پڑا اور آگے سے ماموں بھی گرافٹ ہے. وہ سارا خاندان ہی خدا سے دور ہے. تو جب خاندان کا ہیڈ خراب ہوگا نا، خاندان میں خرابی جا نہیں سکتی. ہیڈ تبھی ٹھیک ہوگا جب خدا سے ڈرنا شروع کرے گا یا خدا خوفی اس کے اندر ہے. اور وہ بچے بھی لا سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہی ٹھیک نکل آئے گا نا تو وہ بڑے کو توبہ کی طرف لے آئے. پر نہ بچے ٹھیک ہیں اور نہ بڑا ٹھیک ہے، وہ سارا اوپر سے فلو نیچے آتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ خود ٹھیک ہوں گے تو کوئی آپ کو خراب نہیں کر سکتا. آمین. یہی آمین سر.
Praise the Lord. آمین سر دعا کریں۔ خدا آپ کو بڑھائے۔ Hallelujah. رب الافواج ہم شکرداری پیش کرتے ہیں آمین تیرے کلام کے لیے، کیونکہ تیرا کلام تایا ہوا ہے، تیرا کلام لا خطا ہے خدا۔ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی۔ تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، آمین ہمیں پر